نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولاده وإطرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي مقام آخر أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل عزت و احترام زینت محفل، رونق انجمن، سادات کرام، علماء کرام، معززین علاقہ، رؤسائے قوم، ارباب علم و دانش، پنڈال دے اندر موجود سامعین، حاضرین ناظرین، صمیم قلب تو ہدیہ تبریک اور لفظ تحسین انتہائی مخلص اور سادہ مزاج، صاف دل شخصیت میرے برادر طریقت جناب مار محمد حیات علی خنانہ سیال صاحب نو جڑے پوری محبت، دلی عقیدت اور قلبی چاہت نال سال با سال اپنے اس بینی دے آنگن دے اندر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی محفل نو سجانے دا اہتمام کرتے. اللہ تعالیٰ انہاں دی اس ذوق وچ، شوق وچ، محبت وچ، پیار وچ، لگن وچ مزید برکتاں نصیب فرمائے اور خداوند قدوس انہاں دی اس حاضری نو، انہاں دی اس محبت نو قبول فرما کے انہاں نو دنیا اور آخرت دیاں بلائیاں عطا فرمائے.
گرامی قدر سامعین، سادات کرام، میری پشت تے ہن مناسب تا نہیں، میرا بیٹھنے دا انداز مناسب نہیں، میرے دل دماغ تے بوجھ ہے، لیکن چونکہ سٹیج دی کوئی حیات ان قسم دی بن گئی ہے کہ اے مینوں رندانہ جرت کرنی پئی ہے۔ بہرحال یہ بھی ہے کہ بندے دی کنڈ بھی بھاری ہونی چاہیے، تے میں امید کردا کہ اس جسارت نو میری مجبوری سمجھ کے تے اپنے دل نازک تے کوئی طبیعت تے کسی قسم دا رنگ ملال نہ سی، چونکہ اساں تا الحمدللہ اس شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین شالوی کا فیض پایا ہے جس کے کمرے دے اندر راتی سید مہمان آیا کہ پوری رات قمر الدین شالوی نے پہلو نہیں بدلیا، بے سید نو کنڈ آتی تے میرے دل دماغ پہ بوجھ ہے، لیکن میں بڑا سوچیا ویکھیا ہے تو کوئی ہور چارہ نہ ہے۔ بہرحال ذکر بھی انہاں دے گھرانے دا کرنا ہے تے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے مہربانی فرما سی۔ گرامی قدر سامعین، میرے تو بعد اصل خطاب انشاءاللہ ساڈے سارے دے مہمان خطیب ذیشان واعظ نقطہ داں بہت اچھی شخصیت ہیں حضرت علامہ مولانا اویس مرتضیٰ صاحب نوری۔ آپ نوری جلویاں چ رنگی کے تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد تو اپنی زیارت تو تانوں شاد کام کرسن، تسی انہاں دی زیارت بھی کرسو تے مواعظ حسنہ بھی سماعت فرما سو۔ میں مختصر دے وقت دے اندر چونکہ 11:15 ہو گئے ہیں، قبلہ شاہ جی نے نعت بھی پڑھنی ہے تے خطاب بھی ہونا ہے، اسا تے گھر دے بندے ہیں، حیات شالوی ساڈا پیر بھائی ہے، اسا تے اس محفل دے ادھے مہمان ہیں تے ڈھیر میزبان بھی تے حاضری لگانی مقصود ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں مختصر جی بات پر عرض کراں، جڑا یہ دور جا رہا ہے نا، یہ دور فتنے دا دور ہے، خاص طور تے الیکٹرانک تے سوشل میڈیا جڑا تل کا مچائی کھلا ہے، کیونکہ ہر بندے دی قبلہ دسترس ہے علمی مواد تے، پھر علمی مواد بندے دے کول پنساری دی طرح ہوئے تے حکمت نہ رکھدا ہوئے، وہ مواد بھی اس بندے کا زہر بن جاندہ ہے۔ جی میں پنساری نو یہ نہیں پتا ہوندا کہ میں کڑیاں کڑیاں چیزاں ملاواں تے مرض دا دوا بن سی، او دے کول میڈیسن تو ہوندیاں، جڑی بوٹیاں او دے کول ہوندیاں، لیکن وہ نسخہ تیار نہیں کر سکتا۔ ایو جی حال ہویا پیا ہے کہ سارا علمی مواد، مباحثے، مجادلے، مناظرے، تبصرے، تذکرے، تجزیے، اسیسمنٹس، ہر شے سوشل میڈیا تے آ گئی۔ ہن ایک سادہ لو بندہ یہ فرق نہیں کر سکتا کہ میں کیا کراں، کہیں دی مننا، کہیں دی سنا، میں کدے جاواں۔ ایک گنجلک جے سوال بندے دے ذہن وچ ہر ویلے رہندے نے، الجھاؤ رہندا ہے، کہیں دی مننا، کہیں دی سنا، کدے جاواں، کیا کراں۔ پھر ایک مسلک تے جماعت تے اندر بھی اتنا علمی اختلاف واضح ظاہر تے باہر ہو گیا ہے، بھائی اس تو ہن بچاؤ ایک سادہ لو بندے کان کرنا مشکل ہو گیا۔ میں چھوٹی جی بات تو عرض کرے نا، سارے اس علمی جمیلیاں دے وچوں، تبصرے، تذکرے، تقریراں دے وچوں، مباحثے، مجادلے اور آراء مختلف دیاں قسماں دیاں، انہاں آراء دے وچوں جڑا حقیقت والا، ہدایت والا، نجات والا، فلاح والا، کامیابی والا، نجات والا راستہ کیڑا ہے؟ رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ دے اندر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہے، سدھی راہ چلا اور راہ کیڑی جنہاں تے تیرا انعام ہے۔
انعام یافتہ. قرآن مجید اس کی وضاحت اگلے مقام تے جا کے کرتا ہے. وہ کون انعام یافتہ؟ توجہ کرے. فرمایا من النبیین، انبیاء انعام یافتہ ہیں، انہاں دا راستہ نجات والا راستہ ہے. والصدیقین، صدیقین انعام یافتہ ہیں. والشہداء، اور شہید انعام یافتہ ہیں. والصالحین، اور نیک لوگ انعام یافتہ ہیں. نبی جین ہر بندے کا واضح بات ہے، یہ اتنے کسی قسم کی وضاحت کی چندہ حاجت نہیں. تو صدیقین، خداوند ذوالجلال نے نجات والے لوگوں کے راستے اور نجات والے لوگوں کا ذکر کریں دے ہوئے نبیوں تو بعد جنہ کا ذکر کیتا ہے وہ ہیں صدیقین. اور قبلہ اگر توجہ ہوئے تو میں نقطہ عرض کروں. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مقام صدیقیت ہے کیا، اور مقام صدیقیت کے فائد کون کون ہیں. کون وہ لوگ ہیں جنہوں کا اعزاز ہے صدیق، جنہوں کے کول منصب صدیقیت ہے، جنہوں کے کول مقام صدیقیت ہے. ہوں اور کسی نے کوئی ڈکلیئر کرے کہ اے بھی صدیق ہے، اے بھی صدیق ہے، اے بھی صدیق ہے، انہوں کی ڈکلیریشن بھی قابل غور ہے، قابل توجہ ہو سی. لیکن میرے بزرگوں قبلہ، میں اس ہستی دی شان اور اس کا رتبہ تے مرتبہ کیویں مینا، کیویں تولا تے کیویں پرکھا، جنوں خود مصطفیٰ کریم اپنی زبان نال آ کے تو صدیق ہے. اہل علم و تحقیق، ارباب علم و دانش تشریف رکھ دیو. قرآن مجید نے اعلان کیتا انعام یافتہ پہلے کون ہے؟ نبی جی. پھر فرمایا انعام یافتہ دوے نمبر تے ہیں صدیقین. اور یہ بحث علماء دے سنگنے کہ مقام صدیقیت کیا ہے. قبلہ یہ بڑی باریک کی بحث ہے کہ مقام صدیقیت کیا ہے اور مقام صدیقیت فائز کون کون ہے. یہ لسٹ تیار ہو سی نہ بعد یہ فیصلہ کرے سن اہل تحقیق و جستجو، یہ فیصلہ کرے سن علم کی لیبارٹی کے اندر بیٹھ کے اد سے لا کے چیک کرنے والے لوگ. انہوں کی تحقیق کسی دی اقرب الی الصواب ہو سی، کسی دی بس مقبول ہو سی تو کسی دی مردود ہو سی. لیکن جس ہستی نو، جس ذات نو، جس شخصیت نو میرا نبی اشارہ کر کے آکھے یا بابا اے ابو بکر، جس مقام صدیقیت کا اعلان رب نے قرآن میں کیتا ہے، میں مصطفیٰ کو دی تفسیر کریں دے ہوئے آدھا پیا انت صدیق، تو صدیق ہے، وعتیق، اور تو عتیق ہے. صدیق اور عتیق دونوں مبالغہ دا صیغہ ہیں، بروزن فعیل. عتیق بروزن فعیل مبالغہ دا صیغہ ہے. مراد کیا ہے؟ میرا محبوب تو صرف سچا نہیں، تو سچیاں دا بھی پیر ہے. تو صرف سچا نہیں، تو سچیاں دا بھی سردار. اور نارے جہنم تو آزاد ہے. دنیا کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جہنم کی جنگ چلے نیڑے. توجہ ہے؟ یہ ہے صدیق. قبلہ آپ کی دعا لے سی. تریے نمبر تے رب نے فرمایا والشہداء، فرمایا شہید. اچھا ہوں شہادت بھی بڑے رتبے بڑے درجے بڑے رتبے بڑے درجے.
فرق مراتب ہے شہادت کے اندر بھی، لیکن میرے قبلہ جنہ ہستیاں نو میرا نبی آکھے تو شہید ہیں، جنہ ہستیاں نو میرا نبی آکھے تو شہید ہیں، او دا کہ رتبہ اس حضور احد پہاڑ تے کھلے، حضور فرماندے نے احد کہ ایسا پہاڑ ہے یہ ساڑھے نال پیار کرتا ہے، اسی یہ نال پیار کرنے ہیں، یحبنا ونحبہ، یہ ساڑھے نال پیار کرتا ہے، اسی یہ نال پیار کرنے ہیں۔ حضور کھڑے، حضرت صدیق اکبر کھڑے، اور حضرت فاروق اعظم کھڑے، اور حضرت عثمان غنی کھڑے۔ احد جس نے لکھا کہ میری پشت تے ایک نبی ہے تو نبیاں دا نبی، دوسرے ابو بکر صدیق، تیسرے مراد رسول ہیں، اور چوتھے سنور رہے مصطفیٰ دا دورہ داما۔ احد پہاڑ فرد بسرت نال کیوں اٹھیا؟ وجہ دے چاہیا تو حضور نے فرمایا احد صبر، اچھی بولتا ذرا سبحان اللہ، احد سکون پکڑ، علیک نبی، تیرے اتنے ایک نبی کھڑا ہے، وہ صدیق، اور دوسرا صدیق کھڑا ہے، وہ شہیدان، ایک شہید نہیں دو شہید کھلوتے ہیں، اور من النبیین والصدیقین والشہداء، لفظ نبی جین دا مصداق حضور ہو گئے، نبیوں دا نبی امت مصطفیٰ کا، صدیقین دا مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے، قرآن آدھا صدیق ہے، قرآن آدھا تو صدیق ہے، شہداء شہید بھی انعام یافتہ ہے، تو جنہوں نے حضور رکھے نے شہید ہیں، اس عمر دی کے شان اسی، اس عثمان دی کے شان، توجہ ہے؟ اس سے شہداء دی کیٹیگری دے اندر ایک اور ہستی بھی ہے، حضور نے فرمایا علی، عرض کیتا جی یا رسول اللہ، فرمایا علی یہ دس حضرت صالح علیہ السلام دی امت کے اندر بدبخت ترین شخص کون آئی؟ ان صحابہ دا معمول آئی، حضور دا سوال دا جواب عمدہ بھی ہونے آ آدھی ہاں تو جانے تے ہو جانا، صحابہ کرام جرت کریں دی ہویا کدی جواب بھت کے دیتا نا، آدھی ہاں اللہ و رسول ہوا، اللہ جانے تو دا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام دی امت دا بدبخت ترین شخص وہ آئی جس حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کونچاں کٹیاں، اور علی کیا تینوں پتہ ہے میری امت دا بدبخت ترین بندہ کون ہے؟ عرض کیتا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ دا رسول جانے۔ حضور نے فرمایا علی میری امت دا سیاہ بخت بندہ بدبخت ترین بندہ وہ ہو سی جڑا تینوں شہید کر سی۔ اگر قاتل بدبخت ترین ہے تو جس مقتول نو حضور خبر پہ دین دین یہ دا مطلب ہے اچھے بختاں والا، قاتل نو بوجہ قتل اگر حضور آخر کے بدبخت ترین ہے تو پھر علی کتنے اچھے رتبے آلہ ہو سی، کتنے اچھے وقت آلہ، نبیین، صدیقین، شہداء، کون گے بولو؟ شہداء ہو گئے، شہداء و صالحین، 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 بولو میری گل اینڈ سے آگے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کلوز کر رہا ہوں گفتگو میں۔ صالحین مار جی، صالحین الگ اصطلاح رب کائنات نے استعمال فرمائی، کیا نبی صالح نہیں ہوندے؟ کیا صدیقین صالح نہیں ہوندے؟ کیا شہداء صالح نہیں ہوندے؟
نبی صالحیت کا محمد سرچشمہ ہے، صدیقین صالحیت کا سرچشمہ ہے، شہداء صالحیت کا مصدر دفتر ماخذ ولی۔ وجہ کیا ہے کہ نبی جین صدیقین شہداء دے ذکر دے باوجود رب کائنات الگ طور تے ایک نوی اصطلاح نوی کیٹاگری بنائی، نواں گروپ دتا، او دا تعارف کرایا کہ صالحین۔ مراد یہ ہے رب کائنات فرمانا ہے چاہتا ہے میرے بندو کچھ لوگ ایسے تو حسن ایسے بھی حسن جڑے نبی تو نہ حسن پر صالح ضرور حسن، کچھ میرے انعام یافتہ بندے ایسے بھی ہو جڑے مقام صدیقیت کے تفائے نہ حسن لیکن صالح ضرور، کچھ میرے انعام یافتہ بندے ایسے بھی ہو جڑے مقام شہادت کے تفائے نہ حسن لیکن صالح ضرور۔ رب کائنات فرمانا چاہتا ہے بندو اگر فلاح پانی ہے، نجات پانی ہے، جنت والے راستے کے گامزن ہونا ہے، میری ذات تک رسائی مقصود ہے تو جی میں نبیاں دی پیروی ضروری ہے انہیں صالحین دی پیروی بھی ضروری ہے، جی میں صدیقیت کو فالو کرنا ضروری ہے انہیں صالحین دی پیروی بھی ضروری ہے، جی میں شہداء دی اطاعت و اتباع ضروری ہے، نقش قدم تے چلنا ضروری ہے، انہیں صالحین کے نقش قدم تے چلنا بھی ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ اچھی بولو، سینے کا دور رہا کیا قبلہ ویس مرتضیٰ نوری سے تھوڑی توجہ اور ذوق کی نظر میں ایک بات عرض کرنا چاہنا، امید ہے آپ بھی توجہ فرما سو۔ تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، میں نے دسو جڑا ہے سلسلہ چشتیہ دے سارے ولی ہیں یہ صالح نہیں ہیں؟ دسو یہ جڑے سلسلہ قادریہ دے سارے صوفیاء ہیں کیا ہے صالحین نہیں ہیں؟ یہ نقش بندی تے سہروردی بولو ذرا، اس سیالوی تے سواکی تے باروی تے سعیدی تے فریدی، اے باروی اے صابری کیا ہے صالحین نہیں ہے؟ بولو اچھا اگر اے صالحین ہے تو پھر میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ایڈے سچے تو سچے تو راتا ہو کے پورا پورا تیرے منہ ماروں دی لوڑ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے بزرگوں محترم سامعین، 100 ہاتھ رسا سرے تے گٹ، میری گل دل دی تختی تے نوٹ کرو، خدا دی قسم نہ تو باہر ہور کئی راہ نہیں۔ میرے شاعر مشرق دانائے راز مفکر اسلام مصور پاکستان ترجمان حقیقت حکیم الامت حضرت ڈاکٹر سید علامہ محمد اقبال آدن میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ چشتی نے جس میں آ کر پیغام حق سنایا، حیات شالوی تیرا سلسلہ بھی چشتی آئے، راز کتا کر تو چشتی ہے۔ الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتی آرا روشن آئے، اقبال آدن چشتی نے جس میں آ کر پیغام حق سنایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی پتے دی گل اقبال کر دیں، اج دے دور کان شاید اقبال دی نظر ہی بڑا گوے دی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ کرنے گستا دا بندہ ہے، پچھا ہی ویدہ ہے، ہی ویدہ ہے، درمیان دا بندہ ہے یار۔ اقبال آدن سے اجتہاد عالمان کم نظر، سے اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا پر رفتگاہ محفوظ تر، خدا دی قسم
صراط الذین انعمت علیہم دی تفسیر کر دیتی ہے شاعر مشرق نے کہ آج کے دور میں کم نظر مولویاں تے اجتہاد نہ، حالانکہ اقبال خود اجتہاد کا قائل ہے لیکن فقہی طور پہ نظریاتی طور پہ نہیں، واضح نظریہ تو درگاہ والا اس گلوا دے جان خیدہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فراق، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ وہ نجا، اور عدل سے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا پر رفتگاہ محفوظ تھا کہ آج کے دور دے کم نظر مولویاں دے اجتہاد نالو، قیاس نالو، اسسمنٹ نالو، تجزیہ نالو پرانی علماء کا مسلک چنگا ہے۔ کیوں فکر شاہ ریست ہمیں باریک کر، ورغ شاہ پا مصطفیٰ نزدیک کر، کہ انہاں دا تفکر، انہاں دا تدبر، انہاں دا تعقل، انہاں دا تفہم، انہاں دی سمجھ مصطفیٰ دے فکر دے قریب ہے، اور انہاں دا تقوی زہد دے ورع للہی دے اخلاص دے خلوص دے خشیت مصطفیٰ دے تقوی دے قریب۔ لہذا فرمایا آج دے دور دے کم نظر مولویاں دے اجتہاد نالوں پرانے علماء دی تقلید بہتر ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے پرانے علماء دے چند ایک دن آنگ نام، ایک دن آہی نے قمر الدین سیالوی، بولو ذرا، جڑا عقل تے عشق دا حسین امتزاج، شریعت تے طریقہ دا حسین سنگم، قمر الدین سیالوی، مہر علی شاہ گولڈوی، جماعت علی شاہ محدث علی پوری، اچھی بولتے ذرا سبحان اللہ، علامہ احمد سعید کاظمی، شاہ احمد نورانی صدیقی، مجاہد تحریک ختم نبوت علامہ عبدالستار خان نیاز۔ میں ڈھیر دور نہیں جانتا، ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں، اگر میں زیادہ پیچھے چلا جاواں تو تو اجنبیت فیل کر سے، میں تیرے دور کی بات کرنا، اے او لوگ ہیں نہیں، اے او لوگ ہیں قبلہ، میں اپنی جماعت کے بندیاں کہنا دونا، اگر تسی ایمانداری نال پیر مہر علی شاہ دا لٹریچر ہی پڑھ لو نا تو انہوں کائنات دی کوئی طاقت ہلائی نہیں، لیکن افسوس سخت افسوس وائے ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے یہ احساس زنا جاتا رہا۔ اقبال دن مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آپ جو دیکھیں گے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے یا ہوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، کہ بلا کچل کی میں ڈالے جائی، ہر بندہ جتھو کمدہ گمدہ ہے۔ خضر تیمانا نواب تے رئیس یونینرس پارٹی دا بندہ آکھے قمر الدین سیالوی مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ دے، قمر الدین آکھے میں تیرا پیر مرید نہیں، کہ مرید اللہ تے اکھڑ بھی ہوندے ہیں، بھائی مرید خاندانی مرید آکھے مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا خیر کہی تو میں میری بیعت کیتی ہے یا کہ میں تیری کیتی ہے، اس گلو میں آدھو نا پیرانوں سمجھاویں نہ ڈور پہ کرو کہ مرید بڑے سیانے ہی ہو جائے۔ اس بیٹیاں گھر بیٹیاں حضور شیخ الاسلام کے گھر مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑو، حضور شیخ الاسلام نے دیاں دسیروں کے دوپٹے کرائے، باری ٹورے دے کے ٹوریا، فرمایا بیٹیوں تسی میری دیاں ہو، میں تھوڑا آیا ویکھاں کہ گنبد خضرا دے مکین دا حکم ویکھاں، وہ تو کون باتیں میں خضر نو کے پتا کہ میں کہہ دیا زنگنال میں مسلم لیگ دا حمایتی کہوں جس نے خضر کیوانے گٹھا کے کوئی ترغیب اور لالچ کام نہیں آیا۔ انگریز نے بلینک چیک کر لیا، فل کر کے گلو سائن کر دی سائن بلینک چیک، آپ نے چیک پار کے آگے سٹ کے آکھیا ساڈا لنگر تو سے چوندہ دم یارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ ماں نام نام ہے، اگر کوئی شعیب آئے مجسر سبانی سے کلیمی دو قدم، اور میں ساڈا لنگر تو سے چوندہ لے گا اس چیک میں۔ خضر کیوانے پابندی لا دیتی، حضور خوشاب کا ہی بڑا بڑا رئیس، کہ خوشاب سے سرگود دے علاقے کوئی قمر الدین سیال دے جلسہ نہ کرائے،
آپ نے پیر سید حامد شاہ علی مسجد سرگودا کمپنی باغ علی مسجد ہونا مشہور ہے، جتنے قاضی منظور صاحب کدی خطیب رہے ہیں، خطیب العصر امام الخطابہ، اس مسجد کے اندر بہت بڑی سربار جی بڑی بڑی کانفرنس کروائی، اور آپ نے مائک تے آ کے میں ہر روز قرآن کی تلاوت کریں نا حافظ میں، ہاں لیکن میں زبانی کدی نہیں پڑھیا، میں ویکھ کے پڑھنا کہ قرآن ویکھ کے پڑھنا ڈھیر ثواب ہے، میں زیارت کر کے پڑھنا تے وہ سرے ورق تے اللہ رب العزت 99 نام میں ڈیلی وینا، انہاں ناماں دے وچ خضر کیوانا تک کوئی نہیں لکھے ہوئے۔ اقبال آبد نگر چسر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سی ہے مجسر تمگری، اگر جواہوں میری قوم کے جسول و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے سکندری سے نہیں۔ آئین جوامر حق گوئی بے بات، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اقبال آدم تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے، پر گواتی اسلاف سے ہم نے میراث پائی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم قیمتی کتابیں یکیات جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ میری آج دی اس گفتگو دا آخری سبق یہ انہیں اللہ دا نام انہیں دیر دور نے ویندے تو گودڑی والے دا نام تو لیندے ہو، اس صرف آج سکھ متنا دی وتیری نہیں لکھی، اس میرے منیر لکھی ہے، کیونکہ اسی صرف آج سکھ متنا دی وتیری سنی پڑی ہے، کیونکہ ویلا ہی سے تے دیویندیاں تے سے تے دیندیاں، نہ سیف الجلی پڑھی نہ میرے منیر پڑھی، انہوں نے کسی کتاب نو ہاتھ بھی نہیں لایا، کم از کم ہر بندہ مہر علی شاہ دا لٹریچر تک انہوں تو پڑھ لے، خدا کی قسم میں منبر تے بیٹھا مہر علی شاہ وہ ہستی نے، وہ ہستی ہے جنہوں خود حضور آکھیا ہے دعویٰ کرنا تیرا کام ہے پورا کرنا ساڈا کام، تو آنکھ تو آنکھ قلم کاغذ تو ہی رکھ میں ہی رکھنا، اگلا کام ساڈا ہے۔ یہ ہستی جنہیں ڈھیر دور لے جاندے، تسی مولویاں کوئی ڈر دے ہو جو مولوی تو مسائل کیوں جائندن، اے مولوی بھی ہے تو صوفی بھی ہے، اور یہ بھی ذہن وچ رکھیا ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد، اور علم باطن ہم چو مسکا علم ظاہر ہم چو شیر، نئے ببد بے شیر مسکا نئے ببد بے علم پیر، علم باطن مکانے علم ظاہر دوتے، شیخ صادق آدن دوت تو بغیر ہی کدی مکھڑ بنے، جڑا ظاہر پڑھی انہوں باطن حاصل ہو۔ رقابت علم و عرفان میں غلط بھی نہیں ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سرلی کو سمجھا ہے رقیب اپنا، علم تے عرفان تے اندر رقابت تے دشمنی اے منبر آلیا کی کم نظری تے کور نگاہی دا سبب ہے، ورنہ ایک شاید دو نہ ہے، شریعت و طریقت ایک شاید دو نہ ہے، توجہ ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ یہ اتو مولوی ہے بچ صوفی ہے، تھوڑی زمانے چ گل کر یہ مولوی بھی ہے تو صوفی بھی ہے، کوئی جوندن جڑے آدھے نسی تو مولویاں دی مننی ہے، کوئی چاہتے نسی صرف صوفیاں دی مننی ہے، میں کہتے مہر علی شاہ مولوی بھی نہیں صوفی بھی نہیں، اسے دی پڑھ لو اسے دا لٹریچر پڑھ لو، اللہ دی قسم آج دا دور جتنے فتنے سر رکھا رہے ہیں انہوں دا ایک ایک لفظ ہر فتنے دا سر قلم کر دیتا ہے۔ پرسو بولو پرسو اچھی بولو، اچھا آخر تو دو اعلان سماعت فرما لو پھر میں اجازت نہیں ہوں۔ 11 مارچ بروز بہت بعد از نماز عشاء اپنے مدرسے کوٹ خیر جامعہ فاروق اعظم قادریہ کمریہ کے وچ طلباء حفاظ فارغ ہوئے اور طالبات عالمات فاضل ہوئے، جنہاں تنظیم المدارس کا سلیبس قبلہ مکمل کیتا ہے، الحمدللہ انہاں بچیاں دی چادر پوشی اور بچیاں دی دستار بندی عظیم الشان پروگرام ہے، جس کے اندر اسی نعت خان صرف 2 سدن صرف اوے سدن جڑے نعت تو نعت رنگ پڑھتے ہیں، ایک پیر ان تو تسی تے سارے جاننے تے ایک مرید، ایک آصف علی چشتی
تے ایک قبلہ پیر سید عادل حسین شاہ صاحب بخاری. یہ دو نعت خوان ان تے خطاب ہے پیر طریقت رہبر شریعت، بہت بڑی روحانی علمی عملی شخصیت، فکر رضا دا پرچارک اور پکا ٹھکا اندروں باہروں تانیوں پیٹیوں غزوی سنی پیر محمد اجمل رضا صاحب قادری. اے انہاں پرانے علماء دی ایک نشانی ہے. اے او انعمت علیہم دے سارے رنگ انہاں دا انشاءاللہ مفصل خطاب ہو سی. سارے حضرات کو دعوت ہے اس محفل ضرور شمولیت کریا ہے. تے میں گزارش کر ساں مار غلام باس تحصیلدار صاحب نو بھائی ایک کلے نہ حسین بندیاں نو نال لے کے حسین. سارے جناب دلال ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلکم بھائی جی. مہربانی مہربانی اللہ تعالیٰ خیر رکھے. تے ہمدانی بھائی تے میرا ہونج بیلی وہ میرا اشتہار پڑھ لے انہی آیا ودا ہوندا ہے بے چلو اتھے بیلی نال میل بھی لئی سکتے میں پہلے سن یہ تشریف لائے تو سارے جتنے سٹیج تے بیٹھے ہو پنڈالے چو سارے نو دعوت ہے. اور دوسرا ایک اور اعلان ہے پمفلٹ کی بچے تقسیم کر رہے ہیں قبلہ حویلی بہادر شاہ دے اندر ایک حقیر دی کوشش کیتی ہے کوٹ خیرہ دے مدرسے دی عظیم کامیابی تو بعد انشاءاللہ 11 نو آفسو تو تن بھی کساں ہے کہ اسی اتھے بچیاں نو کی پڑھایا. اس تو بعد حویلی بہادر شاہ ایک چھوٹا جا سٹیپ لے رہے ہیں. میں حضور مرشد اقبال مولانا روم دے نام تے ایک ایجوکیشن دا ادارہ کھولیا ہے مولا روم اسلامک انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن برائے طالبات واسطے قبلہ ادارہ ہے. ڈیز بچیاں پڑھ سن فرسٹ ٹائم آسن تے شامی گھر ہاسٹل کوئی نہ ہو سن. پرائمری پاس بچی لینی اور اس کو چھٹیے چ داخل کر کے انشاءاللہ ایم اے تک لے کے دساں. وہ دے اندر اسی درس نظامی تے عصری تعلیم نال دے ہونی ہے. سلیبس ہوتا میں بنا لیا اور میرا اپنا ہی سلیبس ہے انشاءاللہ تسی ویکھ سو تا آکھ سو کہ واقعی یہ نرالا ہی ہے منفرد تے ممتاز ہے. وہ دی ایک انفرادیت قبلہ اے ہے کہ میں اس سلیبس دے اندر اقبالیات کو بطور سبجیکٹ رکھیا اقبالیات بطور سبجیکٹ پڑھا سا انشاءاللہ. میرا شوق ہے ناظرہ قرآن ما تجوید منتخب سور ہائے مبارک کا حفظ فرقہ واریت تو پاک اقبالیات کی خصوصی تعلیم و تفہیم تے انشاءاللہ ملک و ملت و درکار جتنی ضروریات تعلیم ہیں وہ دی بنیاد تے علمی فکری نظام ہو سی. بچی دے اندر جڑیاں خابیدہ صلاحیات انہوں نے اجاگر کیتا جا سی تے سارا سٹاف فیمیل ہو سی. الحمدللہ خواتین معلمات با پردہ اسلامی ماحول دے اندر بچیوں کو پڑھایا جا سی. اور ٹرینڈے رکھے سٹائل رکھے کہ صرف اور صرف اس سال صرف 6ویں دی کلاس ہو سی صرف 6ویں دی. یہ کلاس اگاں لے کے دساں 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں یہ کلاس اگاں بڑھتی جا سی. اسی ہر کلاس سے داخلہ کوئی نہیں دے رہے بنیادی طور سے صرف 6ٹی ہے اس نے اگاں لے کے دساں. تو حضرات کو گزارش ہے اپنی بچیاں نو اتھے داخل کراؤ انشاءاللہ پوری ذمہ داری نال پوری محبت عقیدت نال انہاں دی انشاءاللہ تربیت اسی. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے تہاڈی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بانی یہ محفل دی محبت کو قبول فرمائے. میرا سبق یہ انہیں ڈھیر دور نہ جاؤ پیر میر علی شاہ دی جڑی تصنیفات ہیں نا انہاں دا ایک باری ضرور مطالعہ ہر اردو خاں بندہ کر سکتا ہے انہاں دا مطالعہ ضرور کرو. وما علیہ الا البلاغ.